قومی تحریک ضلع تناول کے مین آفس میں ہوں شعیب الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں تناول کی جانی مانی شخصیت پروفیسر عبدالرزاق عادل صاحب۔ پروفیسر عبدالرزاق عادل کے حوالے سے میں بات زیادہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ اپنا تعارف خود ہیں۔ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوشل ورک ہوتا ہے، سیاسی یا غیر سیاسی کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ روح رواں ہوتے ہیں، اسپیشلی سوشل ورک کے حوالے سے۔ اور جہاں تک بات تناول کی شناخت کے حوالے سے دیکھی جائے تو وہاں پہ اس تحریک قومی تحریک ضلع تناول کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا کلیدی کردار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ہر میٹنگ میں شمولیت جو ہے نا ان کی دلچسپی ظاہر کرتی ہے، اور ان کا کوئی بھی سٹینڈ جو ہوتا ہے یا ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ بہت واضح ہوتا ہے اور اس میں بہت کلیئر کٹ یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ تو آج ایک بڑا پروگرام ہوا ہے، اس کا ایک ایپیسوڈ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہے کہ یہاں پہ قومی تحریک کا موقف کیا تھا۔ تو ان کا ذاتی موقف لینے کے لیے ہم نے علیحدہ سے پروگرام اس لیے کیا کہ ان کا ذاتی موقف جو ہے نا بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اسٹوڈنٹ کا کافی ساری تعداد میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ حلقہ احباب بہت زیادہ ہے، اور یہ پریرنا سے تعلق رکھتے ہیں اور پریرنا سے یہ لسا نواب میں اس میں شرکت کرتے ہیں، تو وہاں کی آبادی کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو جو ان کا موقف ہے وہ علیحدہ سے اس لیے لیا ہے تاکہ پریرنا کو یہ پریزنٹ کر سکیں۔ سر وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے اہم چیز کہ حاجی ابرار صاحب نے جو بیان دیا اس کو آپ کس قومی تحریک کے پلیٹ فارم سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب صاحب، پہلے تو آپ کا آزاد اور بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی جو یہ نشست یہاں پہ ہو رہی ہے، جہاں پہ میں بھی مدعو ہوں، انوائٹڈ ہوں، یہ اس میں آپ بھی آئے، اس لیے آپ کا بھی شکریہ۔ اور یہ اس تناظر میں آج کی جو نشست ہے اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ جو ہمارے آنریبل وردی جو ایکس منسٹر جو حاجی ابرار حسین تنولی صاحب ہیں، ان کا ایک حالیہ بیان جو انہوں نے غالباً اگی یا دربند میں کہیں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ضلع تناول اگرور جو ہے وہ بنایا جائے گا، اگرور تناول یا تناول اگرور۔ تو اب اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس نے ایک ابہام پیدا کر دیا ہے، شکوک و شبہات کی ایک فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے ان لوگوں میں کہ جو تناول میں واضح اکثریت میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ضلع تناول کا قیام جو ہے وہ فی الفور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ زمینی اور تاریخی حقائق ہیں کہ جن سے آپ سب حضرات واقف ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جتنی بھی جو اس وقت جو ریاستیں تھیں ان کو جو ہے وہ ریاستی حقوق بھی ملے، کسی کو ضلع بنا دیا گیا، کسی کو ڈویژن بنا دیا گیا، لیکن 12 لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ جو علاقہ تناول ہے اور جو کہ 4 اضلاع پہ پھیلا ہوا ہے، یہ اب تک یہ اپنے جو بنیادی آئینی اور قانونی حق سے محروم ہے۔ تو اب ہماری جو یہ قومی تحریک ضلع تناول ہے جو کہ غیر سیاسی تحریک ہے، خالصتاً غیر سیاسی تحریک ہے، اور جیسا کہ ہم نے یہاں پہ بھی یہ لکھا کہ پرامن جو ہے وہ انداز میں امن و آشتی اور ملی اور قومی یکجہتی کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر ضلع تناول کے حصول کے لیے یہ ایک کوشاں غیر سیاسی تنظیم ہے۔ ہم بحیثیت اس کے ایجوکیشن ونگ کا صدر ہونے کے، ذمہ دار ہونے کے، اور باقی جیسے حضرات نے یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ ضلع تناول جو ہے اگر اس کو آپ اگرور کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیں گے یا ملحق کر دیں گے تو اس سے جو فائدہ ہے نہ تو اہلیان اگرور کو ہوگا اور نہ اہلیان تناول کو ہوگا۔ دیکھیں، ضلع بننے کسی بھی علاقے میں ضلع بننے کے جو مقاصد ہوتے ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت کی طرف سے دی گئی جو سروسز ہیں، خدمات ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان سہولیات سے استفادہ حاصل کرنا، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی شکل میں ہو۔ تو جب تک ان خدمات یا سہولیات تک رسائی نہیں ہوگی، ایکسیس نہیں ہوگا، تو وہ ضلع بننے کے جو فوائد ہیں نہ اگرور والوں کو ہوں گے نہ تناول والوں کو ہوں گے۔ یہ بڑی بنیادی سی چیز ہے۔ اب جب ضلع تناول اگرور اگر آپ بنا لیتے ہیں تو اگرور والے، تناول والے یہ یقیناً یہ چاہیں گے، اور جیسا کہ یہ طے ہو چکا ہے جب تحصیل تناول کا صدر مقام پھڑلا بنایا گیا تھا تو پھڑلا، پڑھیندا، ساولمیرا اور لسا نواب کی جو مقامی قیادت ہے، بلدیاتی قیادت ہے، اور یہاں کے جو زعماء ہیں، انہوں نے اس شرط پہ تحصیل تناول کا صدر مقام پھڑلا کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا، مانا تھا کہ ضلع تناول کا صدر مقام جو ہے وہ لسا نواب ہوگا۔ اب ان چیزوں کی طرف پہلے آتے ہیں کہ یہ اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ تو ضلع تناول کے صدر مقام پہ جب یہ اتفاق ہوا کہ اس کا صدر مقام لسا نواب ہوگا، تو اب جب ضلع اگرور تناول بنتا ہے تو کیا لسا نواب والے یا پڑھنا پھڑلا اور ساون میرا یا ملحقہ علاقوں کے لوگ یہ اس بات پہ راضی ہوں گے
کہ ضلع اگرور تناول کا صدر مقام وہ اگی اور یہ لسا نواب سے یا پڑھنا سے یا پھڑلا سے ساون میرا سے یا ملحقہ علاقوں سے یہ وہاں جا کے اگرور میں جا کے یا اگی میں جا کے اپنے وہاں کے آفیسز کو وزٹ کریں, وہاں پہ جو عوامی یا انتظامی سہولیات ہیں ان سے استفادے کے لیے اتنے دور جائیں, تو کیا یہ ایسا ان کے لیے یہ ماننا ممکن ہوگا؟ میرے خیال سے تو ہرگز نہیں ہے. ایک بات. دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں کہ ضلع اگرور تناول نہ تو اگرور والوں کے مفاد میں ہے نہ یہ تناول والوں کے مفاد میں ہے. عوامی رسائی, پبلک ایکسیس یا عوامی رسائی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ آنریبل ایکس منسٹر حاجی ابرار حسین تنولی صاحب جو کہ پڑھنا سے بلونگ کرتے ہیں, میرا تعلق بھی پڑھنا سے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علاقے کے مفاد سے جو ہے وہ ایک محبت کرنے والے ایک شخصیت ہے, یہ میں ایماندارانہ طور پر کہوں گا. تو اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو پہلے اس کی جو ہے وہ تصدیق ہونی چاہیے, جیسے میں نے ابھی سب کے سامنے پہلے کہا کہ ہمیں اس پہ منوان اس پہ یقین کرنے سے پہلے ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنا چاہیے ایک وفد کی شکل میں. یہ میں نے تجویز یہاں پہ دی کہ حاجی صاحب آپ نے یہ بیان اگر دیا ہے تو کس کنٹیکسٹ میں دیا ہے, یہ بیان یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے یا نہیں دی, تو پہلے تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے. تو اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی میں نے ایسا بیان نہیں دیا, یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی, تو پھر ہمارے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ضلع اگرور و تناول ہی بننا چاہیے تو اس پہ ہمارے تحفظات ہوں گے, اور پھر اس صورت میں ہم اس کی مذمت کریں گے. اور وہ کس صورت میں کریں گے؟ اب یہ عبدالرزاق عادل کس حیثیت میں کرے گا؟ میں یہاں کا مقامی رہائشی سکونتی پیدائشی ہونے کی حیثیت سے, میں جو کچھ بھی ہوں وہ بعد میں ہوں, آپ جو کچھ بھی ہیں وہ بعد میں ہیں. آپ چیئرمین ہیں, آپ جو ہے وہ کونسلر ہیں, آپ ناظم ہیں, آپ جو ہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہیں, پبلک یا پرائیویٹ, آپ جو کچھ بھی ہے بعد میں. پہلے آپ جو ہے یہاں کے پیدائشی رہائشی سکونتی اور مقامی ہیں. اس حیثیت میں یہ آپ کا بنیادی قانونی آئینی اور جمہوری حق ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنے بنیادی حقوق کے لیے اپنا ایک موقف پیش بھی کریں اور اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں. اچھا سر, تو یہاں پہ ایک سوال ہے میرا کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ ایسی رہتی ہے, جیسے میں پہلے بھی یہ سوال کر چکا ہوں مختلف پارٹیسپینٹ سے, کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ ایسی رہتی ہے اگرور تناول کے حوالے سے تحریک چلتی ہے تو قومی تحریک کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں یہ توقع رکھتا ہوں, یہ امید رکھتا ہوں کہ جس اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں یہ اجلاس آج کا بلایا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوگی. یہ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو قومی تحریک ضلع تناول کے جو بانی ہیں سردار تنولی صاحب, میں نے ان سے سنا اور انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنا ایک وائس میسج جو ہے شیئر کیے ہوئے, جس میں انہوں نے حاجی ابرار صاحب نے یہ کہا ہے, جو انہوں نے جب اس کو جو ہے انکوائر کیا تو انہوں نے بقول سردار تنولی صاحب کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ضلع تناول بھی بنائیں گے اور ضلع اگرور بھی بنائیں گے. تو یہ ریفرنس جو انہوں نے جو حوالہ دیا ناظم عبدالزمان تنولی صاحب جو دربند والے ہیں ان کا انہوں نے ریفرنس دیا. تو اگر یہ ایسا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ضلع تناول بھی بنتا ہے اور ضلع اگرور بھی بنتا ہے, تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جو ہے وہ نفرت پھیلانے والے نہیں ہیں, ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں, ہم اتفاق رائے پیدا کرنے والے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی نا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے ان کا یہ بیان ہے, لیکن اگر ایسا ہوا تو لائحہ عمل, اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا لائحہ عمل یقیناً مشاورت سے وہ لائحہ عمل طے ہوگا. جو ہماری یہاں پہ جو سینئر قیادت ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اسٹیک ہولڈر صرف قومی تحریک ضلع تناول ہی نہیں ہے, یہ تو ایک علاقے میں اس ضلع تناول کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے ایک تحریک ہے, اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, کہ جس میں وہ بڑی حد تک اور نمایاں حد تک کامیاب ہو چکی ہے شعور بیدار کرنے کے لیے. ابھی جس مقصد کے حصول کے لیے ہم یہ سرگرداں ہیں, کوشاں ہیں اور اپنی جدوجہد اور صحیح اور کاوشیں کر رہے ہیں, وہ ضلع تناول کا قیام ہے. تو اگر ضلع اگرور تناول کے موقف پہ کوئی بھی شخصیت قائم رہتی ہے تو ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے مضمرات, اس کے نقصانات اور اس کے جو دور رس جو اس کے نقصانات ہیں, ہم ان سے پھر انہیں آگاہ کریں گے اور ان کے موقف میں کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور اگر پھر بھی جو ہے وہ ان کا موقف جو ہے وہ وہی رہتا ہے تو پھر ہم اس کی مذمت کریں گے. اچھا سر, الیکشن قریب ہیں تو ضلع کے حصول کے لیے ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی یہاں پہ ہیں, پچھلے 18 سال سے جدوجہد جاری ہے.
تو الیکشن کے لیے قومی تحریک کے کیا اسٹریٹجی ہوگی ضلع کے اصول؟ سر الیکشن کے لیے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور جیسا میں نے اس کا جو اولین جو اجلاس تھا سب سے پہلا میں نے اس پہ بھی کہا تھا کہ ہم نے اس تحریک کو غیر سیاسی رکھنا ہے، اور چونکہ یہ سماجی مفاد پہ مبنی ہے، علاقائی مفاد پہ مبنی ہے، اجتماعی مفاد پہ مبنی ہے، عوامی مفاد پہ مبنی ایک تحریک ہے، تو اس لیے اس کا سیاسی کردار جو ہے وہ اس کی حق پہ میں کبھی بھی نہیں رہا. لیکن چونکہ یہاں سے سیاست کرنے والے لوگ، سیاست میں حصہ لینے والے لوگ، وہ بھی یہاں کے مقامی علاقہ اور یہاں کے جو رہائشی اور پیدائشی اور سکونتی ہیں، اور ہم بھی اسی حیثیت میں ہیں، تو اس حیثیت میں کہ وہ بھی یہاں کے پیدائشی رہائشی اور سکونتی ہیں اور ہم بھی پیدائشی رہائشی اور سکونتی ہے، تو اس جمہوری حق کو مد نظر رکھ کے ہم جتنے بھی لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں انہیں یہ یاد دلائیں گے کہ یہ جو ضلع اگرور تناول اگر بنتا ہے تو یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہوگی کہ مانگا ہم نے ضلع تناول، اور آپ نے ہمیں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع مانسیرا جو یہاں پہ ہمیں نسبتاً قریب پڑتا ہے، آپ نے اس سے دگنا یا تگنے فاصلے پہ آپ نے ہمیں وہ اگرور میں جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیا عوامی سہولیات اور خدمات یا انتظامی سہولیات. تو ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو تاریخی حقائق ہیں ان تاریخی حقائق کو بھی ہم انہیں یاد دلائیں گے اور دلاتے رہیں گے کہ پاکستان بنتے وقت جتنی بھی ریاستیں تھیں ان کو ان کے ریاستی حقوق مل بھی چکے، وہ مراحت سے ابھی بھی مستفید ہو رہے ہیں، کسی کو اضلاع بنا دیا گیا اور کچھ علاقوں کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا اور وہ ٹیکس فری زون بن گئے، اور ان کو جو ہے وہ غیر مشروط طور پر استثناء دیے گئے بہت سارے اور ایسی چیزوں سے. سر تو ہم تاحال اس سے محروم ہیں. اسٹل میرا سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ الیکشن قریب ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز الیکشن کی چل رہی ہیں، تو کیا پلان کر سکتی ہے قومی تحریک حصول ضلع کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قومی تحریک ضلع تناول میں ببانگ دہل یہ کہوں گا کہ اس وقت تک عوام کے اندر زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ قومی تحریک ضلع تناول عوام میں نہیں جائے گی. ابھی صحیح معنوں میں قومی تحریک ضلع تناول یہ سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، وہ عوام کے پاس نہیں گئی. جب تک عوامی طاقت کو ہم اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہوتے، عوام میں نہیں جاتے، ہم عوامی یہ ایک میٹنگ ہے، میٹنگ الگ چیز ہے، یہ ایک آفس کے اندر ہم جو ہے انڈور ہم یہ جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں. جب ہم آؤٹ ڈور نہیں جائیں گے، جب ہم فیلڈ میں نہیں جائیں گے، جب تک ہم عوام میں نہیں جائیں گے اور جب تک ہم عوامی طاقت کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے تو ہم الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جس کو ماننا ہوگا، اور یہاں پہ سارے حضرات بیٹھے ہیں. تو میرا یہ موقف جو ہے بالکل ببانگ دہل، اس کا میں اظہار میں نے پہلے بھی کیا، اب بھی کر رہا ہوں کہ نو کنٹیکٹ موومنٹ، یا جس کو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کی موومنٹ یا ایسی ملتی جلتی چیزیں، اس کا ہمیں قومی تحریک ضلع تناول کو یا ضلع تناول کے کاز کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جب تک ہم عوام میں نہیں جائیں گے، عوامی جلسوں کا انعقاد نہیں کریں گے. میں عوامی جلسوں کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی جلسوں کی بات نہیں کر رہا، میں عوامی جلسوں کی بات کر رہا ہوں، میں عوام میں جانے کی بات کر رہا ہوں، میں سیاست میں جانے کی بات نہیں کر رہا. بات یہی ہے باہر نکالنے کے لیے، عوام کو ایک ایجنڈے پہ لانے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے آپ کو بہرحال سیاسی لوگوں کی ضرورت تو ہے نا. ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ. اور آج کی بھی آپ دیکھ لیں، حاضری کو دیکھ لیں، آج کی میٹنگ کو بھی دیکھ لیں، بہت کم سیاسی لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. کیوں نہیں ہو رہی؟ میں یہی تو جو ہے اسی چیز کا میں اعادہ بھی کر رہا ہوں، اور یہی چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی سیاسی طاقت تو ہے. ہمارے پاس جیسے ابھی وی سی چیئرمین جو ہے بڑی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس مقامی بلدیاتی جو قیادت ہے وہ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ہے. اگر آج کی میٹنگ میں وہ لوگ نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ذاتی وجوہات ہیں، کچھ آج اجتماعی ایسے معاملات ہیں علاقے میں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے، اور اکثریت کو دعوت بھی نہیں دی گئی. اکثریت کو بقول سردار تنولی صاحب، جاوید صاحب کے اور چیئرمین صاحب دوید صاحب کے بقول کہ ان کو دعوت بھی نہیں دی گئی. نیکسٹ میٹنگ میں سارے ہوں گے، یہ ایک آج لائے عمل ہم نے طے کیا ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب وہی ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ ہم سیاسی قیادت پر اثر انداز تب ہوں گے کہ جب ہم عوامی طاقت کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اور جیسا میں نے ایک تجویز دی کہ جو بھی بلدیاتی نمائندہ یا بلدیاتی قیادت ہمارے ساتھ ہے وہ اپنے حلقہ انتخاب سے لوگوں کو
اپنے حلقہ انتخاب سے جہاں سے وہ وی سی چیئرمین بنے یا کونسلر بنے یا وائس چیئرمین بنے، وہ ان لوگوں کو قومی تحریک ضلع تناول کے جھنڈے تلے پڑھنا میں اکٹھا کریں، سون میرا میں اکٹھا کریں، لسا میں اکٹھا کریں، پھڑلا میں اکٹھا کریں، تاکہ عوام بھی دیکھے، سیاسی قیادت بھی دیکھے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت بن چکی ہے۔ یہ جو قومی تحریک ضلع تناول جو ہے، اس کے ساتھ عوامی طاقت ہے، تو تب سیاسی قیادت ہماری بات جو ہے وہ سنجیدگی سے سنے گی اور تبھی ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے مانے گی۔ یہ الگ بات کہ ہم شعور بیدار کرنے میں کافی حد تک غیر معمولی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ضلع تناول کے حوالے سے جو شعور لوگوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، وہ شعور اس قومی تحریک ضلع تناول نے اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالرؤف تنولی نے بیدار کیا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالرؤف تنولی کے بعد قومی تحریک ضلع تناول اور سردار تنولی صاحب، جاوید تنولی اور یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ شعور راسخ کیا ہے، بیدار کیا ہے، تبھی آج یہ شعیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ضلع تناول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس کا ثبوت ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو آپ کا مچ۔ آزاد اور بے اچھے۔ جی، ساری کارروائی آپ نے دیکھی، پورا ریکارڈ پروگرام آپ نے دیکھ لیا۔ کلوزنگ کمنٹ میں اگر بات کروں تو سابقہ صوبائی وزیر جنگلات نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس کا بھرپور طریقے سے رسپانس کیا گیا قومی تحریک ضلع تناول کی طرف سے، اور کسی بھی صورت میں قومی تحریک ضلع تناول اگی غرور کو ایک ضلع کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوگ انفرادی طور پر اس کی تردید کر رہے تھے، جبکہ آج اجتماعی طور پر سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں نے اجتماعی طور پر یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں غرور کو اپنے ساتھ سے ضلع میں شامل نہیں کرنا چاہ رہے۔ جبکہ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ غرور کو علیحدہ ضلع بنا دیا جائے اور تناول کو علیحدہ ضلع بنا دیا جائے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا عادی صاحب سے کہ اپنے بیان کی وضاحت کریں اور پچھلے 18 سال کی جو لوگوں کی محنت ہے اس پہ پانی نہ پھیرا جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی گئی تو اس کا بھرپور رد عمل تناول سے آئے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔